جی بالکل درست فرمایا مدبر صاحب، تحدیث نعمت کا سلسلہ لے کر اور اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار افضال ہیں، اس بارش میں سے صرف چند قطرے ہیں جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں رکھ سکیں گے، اور اس میں میری معاونت کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں محمد اطہر زبیر صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے، جزاکم اللہ تعالیٰ ثنا الجزا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا مبارک احمد تنویر صاحب، آپ نیشنل سیکرٹری ہیں یہاں جماعت احمدیہ جرمنی میں، اشاعت کے اور تصنیف کے شعبے کے بھی انچارج ہیں۔ مولانا آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین محترم، ہم سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ وقت عرصہ ہوا کہ ترکی میں ایک بڑا ہی المناک واقعہ گزرا، اور اس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور ان کی جان جو ہے وہ ضائع ہوئی۔ جہاں ہمیں اس بات کا افسوس ہے، لیکن وہیں ہماری ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رنگ کیا ہے، ہم اپنے خلیفۃ المسیح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا بھر میں الحمدللہ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور محمد اطہر زبیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس خوفناک حادثے کا علم ہوا تو آپ کا بالعموم کیا طریق ہوتا ہے، رسپانس ٹائم کیا ہے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ چونکہ ہم مختلف یونائٹڈ نیشن کے اداروں کے ساتھ ایفلیٹڈ ہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے الرٹ مل جاتا ہے مختلف رنگوں کے حساب سے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ہائی الرٹ ہے تو ٹرکی کے حوالے سے ہمیں ہائی الرٹ ملا تھا کہ وہاں پر زلزلہ آیا ہے رات کے وقت، تقریباً کی وقت 4 بجے کا وقت تھا جب یہ ہوا ہے، اور 6 بجے ہماری پہلی میٹنگ ہو گئی تھی، صبح کے 6 بجے، جس میں صدر صاحب جو ہیں ہمارے ٹرکی کے وہ اور ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ایچ ایف کے ٹرکی میں ان کے ساتھ، اور ہمارے یہاں پر جو ڈیزاسٹر رسپانس ٹیم کے ہیڈ ہیں تو اور خاکسار، ہم نے فوری طور پہ جائزہ لیا ہے ٹیلی فون پہ کہ کیا صورتحال ہے، انفارمیشنز ہمارے پاس کون سی ہیں اور ہم اس میں کس طریقے سے فوری طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر صبح ہوتے ہوتے ہم نے جتنے بھی ایجنسیز تھیں جن کے ساتھ ہماری کوپریشن ہے، ان کو ہم نے اپنی جس کو کہتے ہیں درخواست، وہ جو ہے نا وہ سبمٹ کروا دی تھی کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو بڑے جو زلزلے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا بڑے آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہلنے میں وقت لگتا ہے۔ تو چونکہ ہم بالکل تیار تھے تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پر فائل تو کر دیا، لیکن ہم اپنی فرسٹ ٹیم بھی فوری طور پہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اگلے دن ہی صبح کو ہم نے پہلی ٹیم اپنی جو ہے نا روانہ کر دی تھی، جو ہماری اسسمنٹ ٹیم کہلاتی ہے۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک آدھ کا ذکر کر سکیں؟ مشکلات اب آپ دیکھیں لاجسٹکلی طور پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تو ملک کے اندر تو بندہ گاڑی سے وہاں جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کسی ملک میں ہو اور وہ وہاں پر پہنچنا ہو تو وہ جہاز کے بغیر جانا مشکل ہوتا ہے۔ ٹرکی میں ہم نے جب یہ پروگرام کیا ہے تو فوری طور پہ ٹکٹیں اویلیبل نہیں تھی، تو جو 2 دوست گئے ہیں اس میں ایک ڈاکٹر شامل تھے، ڈاکٹر رضا صاحب اور حماد ہیٹر صاحب، ہمارے جو ہے نا مینجمنٹ ٹیم کے ممبر تھے۔ انہوں نے جا کے، ان کا کام پہلے تھا کہ وہ جا کے جائزہ لیں کہ کس حد تک صورتحال خراب ہے اور ان کو فوری طور پہ کس چیز میں مدد کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، کچھ اور سوالات بھی ہیں ہمارے پاس۔ مولانا آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا میں جرمنی وہ واحد ملک ہے، یا جرمن زبان کہنا چاہیے، وہ پہلی زبان ہے غالباً، اگر خاکسار صحیح ہے تو، کہ جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ مبارکباد سب سے پہلے اس بات پہ۔ کیا اسٹریٹجی تھی؟ ٹرانسلیشن بہت مشکل کام ہے، آپ نے اس کو کتنے عرصے میں ٹیک اوور کرنے کے بعد کتنے عرصے میں آپ نے اس کو مکمل کیا، اور آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی کہ کس طرح یہ کام مکمل کیا جائے؟ جزاکم اللہ ثنا الجزا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقدر کیا ہوتا ہے۔ یہ تراجم کا کام تو مسیح علیہ السلام کے روحانی خزان پہ مکرم شیخ ناصر احمد صاحب مرحوم ربیع سلسلہ یہ 50s میں شروع ہو چکا تھا، لیکن خدا کی اپنی تقدیر ہے، جب خاکسار خلافت خامسہ میں یہ ذمہ داری دی گئی تو اس ٹوٹل عرصے میں صرف 7 کتابیں جرمن زبان میں مسیح علیہ السلام کی کتب میں سے جو تھی اویلیبل تھی۔
اب 2005 تک یہ 2 سال تقریباً مجھے گزر گئے اس شعبے میں. میں چاہتا تھا اقتاؤں لیکن کام نہیں بن رہا تھا, رکاوٹیں آتی تھیں. پھر میں نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن سند کی خدمت میں یہ صورتحال لکھی. ہماری 2005 میں عاملہ کی میٹنگ تھی, نیشنل عاملہ کی ہمبرگ میں. تو وہاں حضور نے فرمایا کہ یہ تراجم میں کیا مسئلہ ہے, یہ کریں. تو اپنا اپنے خیال ہوتا ہے. بعض نے کہا جی حضور کیونکہ یہ 100 سال پرانا کتب ہیں تو اب مزاج کے مطابق, جرمن مزاج کے مطابق نہیں. حضور نے فرمایا آپ ترجمہ کریں, پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو مین تو میرے خیال حضور کا وہ ارشاد تھا اور حضور کی دعا لازمی اس میں تھی, جس نے آگے پھر ایک بالکل ہی نا, جس کہتے ہیں ایک عالم ہی بدل دیا ہے. کتنے افراد تھے جو آپ کے پینل پہ تھے جو ایکٹیو ترجمہ کرنے والے؟ ایکٹیو کوشش تو بہت سوں کو کیا کہ برکت میں آ جائیں, مل جائیں, لیکن مین مسئلہ ہمیشہ یہ بنتا تھا کہ اردو مسیح علیہ السلام کی جرمن ان کو آتی ہے, بہت اچھی آتی ہے, اب اردو سمجھ نہیں آتی, ترجمہ کیسے کریں. تو پھر یہ دائرہ بہت وسیع کیا, پھر سکڑتے یہ 4-5 پہ آ گیا. اوکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور انور مسلسل رہنمائی فرماتے رہے. پھر حضور نے کمیٹی بھی 4 ممبران کی بنا دی کہ فائنلسٹ چیک کر کے تو شائع کرتے جائیں. تو مین تو سارا برکت خلافت کی ہے. بے شک, جزاکم اللہ تعالیٰ. عطر زبیر صاحب, محمد عطر زبیر صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اب وہاں ٹیم گئی تو جو ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے سب سے پہلے کہ کہاں جلد ضرورت ہے, وہ کون سے تھے اور پھر کیسے ان کو آپ نے ریچ کیا؟ جی وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ ہمیں انفارمیشن ملی ہوئی تھی کہ کہاں یہ جو ارتھکویک جو ہے نا وہ ہوئی ہے, تو ہم نے سب سے پہلے جو انطاکیہ کا جو ریجن ہے اور عثمانیہ کے جو ریجن ہے, ان دونوں ریجن کے اوپر کنسنٹریٹ کیا, کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان یہاں ہوا. اس کے بعد ہر سب کی خدمت میں جو ہے نا وہ دعا کا ریزہ لکھا گیا, اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی اور اپنا پلان جو ہے نا وہ ہر سب کی خدمت میں پیش کیا. ہر سب نے پھر دعا کی اور فرمایا کہ خدمت کریں جتنا کر سکتے ہیں. تو اسی وقت پھر الحمدللہ ان دعاؤں کے ساتھ ہم نے اپنی پہلی جو میڈیکل ٹیم ہے اس کو تیار کیا. جب وہاں پر وہ پہنچے ہیں, وہاں پر بہت سارے مشکلات تھے, کیونکہ بہرحال اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ انسان کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں لگتا کہ ہر ایک جو ہے نا وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہو جائے. لیکن چونکہ حالات کافی زیادہ خراب تھے تو کوشش یہی کی گئی کہ میکسیمم جو لوگ ہیں نا اس کو آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر ضرورت ہے, اور وہ میڈیکل میں تھی. اس وجہ سے ہمیں فوری طور پہ ڈاکٹرز کی ضرورت تھی. ڈاکٹرز وہاں پر اس وقت مہیا نہیں تھے, تو ہم نے فوری طور پہ ایک ٹیم جو ہے نا 7 ڈاکٹروں کی وہ تیار کی. اب ان ڈاکٹروں کو بھیجنا تھا, اور بھیجنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں تھی. بہت سارے لوگ وہاں سے نکل کر کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. تو سارے فلائٹیں فل تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے رات کو اتنی فکرناک جو ہے نا وہ موقع آ گیا تھا کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کل آپ کے ڈاکٹر نہ پہنچے تو پھر ہم یہاں پر کام نہیں دے سکتے. تو بہرحال میں نے ہر سب کی فوری طور پہ خدمت میں دعا کے لیے لکھا, اور یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری چابی ہے. جہاں رک جاتے ہیں وہاں پر آگے چلنے کے لیے نا اس دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے. تو ہر سب نے دعا کی, اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ غیر معمولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی. آپ اکثر لوگوں نے ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو کہ ہمیں ایک ایسے دوست نے آفر کی جو خود ایک ملٹی ملینئر بندہ ہے, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس نے آفر دیا کہ جی میں اپنا پرائیویٹ جیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں دیتا ہوں, آپ اپنے ٹیم کو اس کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا کے وہاں پر پہنچائیں. غیر معمولی بات, الحمدللہ. ناظرین محترم, مجھے عطر زبیر صاحب آف ایئر بتا رہے تھے کہ اور یہ آنر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ حضرت صاحب کا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جب ہیومینٹی فرسٹ اپنا کام کرے تو وہاں تبلیغ نہیں کرنی. ہم مدد کرتے ہیں صرف, اور ہمارا مقصد صرف انسانیت کی مدد کرنا ہے. لیکن یہاں ویسے ہماری جو تبلیغ کی ایکٹیویٹیز ہیں, سال بھر خدا تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں جرمن قوم تک حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام کی آمد کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ اس سلسلے میں اس سال جو خدا تعالیٰ نے افضال فرمائے ہیں, کامیابیاں دی ہیں, آپ کی خدمت میں رکھے دیتے ہیں. جس کے کونے کونے میں خود خلیفہ وقت کے ذریعے پیغام پہنچا. جو ٹارگٹ ہمیں حضور اقدس کی طرف سے ملا تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال میں
آپ 100% آبادی تک پیغام پہنچائیں، اور ساتھ یہ تھا کہ ہر سال 10% کر کے اس کو پہنچاتے جائیں. اور یہ بھی حضور اقدس کی رہنمائی اور دعاؤں کی برکت سے ہمیں اس چیز کی جماعت جرمنی کو توفیق ملی کہ اس وقت ہم 90% سے زائد آبادی تک جو ہے وہ پیغام پہنچا چکے ہیں. الحمدللہ. حضور اقدس کی یہ خواہش تھی کہ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور ایک فلائر تقسیم کر کے آ جائیں اور اس کے بعد وہاں نہ جائیں، بلکہ یہ ہدایت تھی کہ بار بار وہاں جائیں. اس کے لیے 7 سٹیپس پہ کام کیا گیا. سب سے پہلے ضلعی سطح پر ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ جس میں تمام میڈیا کو بلایا جاتا ہے، اس میں ٹی وی، ریڈیو، اور ان کو پوری کمپین بتائی جاتی ہے کہ ہم اس علاقے میں ہم فلائر تقسیم کریں گے، ہم تبلیغی میٹنگز کریں گے، ہم نمائشیں لگائیں گے، ہم بل بورڈ کریں گے اور دوسرے پروگرام جو تبلیغی ہیں وہ منعقد کریں گے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جب میڈیا میں اس کی خبر چھپ جاتی ہے تو ایک دفعہ پیغام چلا جاتا ہے. لیفلیٹنگ جو ہے وہ 100% افراد تک کی جاتی ہے. پھر تیسرے سٹیپ پہ پہلا پیغام امن کا ہے، دوسرا کچھ عرصے بعد اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. پھر وہاں تبلیغی سٹالز ہیں، میٹنگ ہے، نمائش ہے، بل بورڈ ہے، اور اس طرح کر کے اس علاقے کو کم از کم 7 دفعہ وزٹ کیا جاتا ہے. اور یہ پورا جو فلائر آپ نے دیکھے ہیں یہ سارے کے سارے حضور اقدس نے خود منظور کیے ہوئے ہیں. گزشتہ 10 سال میں مور دین 70 ملین فلائر تقسیم ہوئے ہیں. اکثر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسپانس کیا ہے، آخر ضائع تو نہیں ہو رہا. ہمارے پاس سب سے بیسٹ جو پیمانہ ہے وہ ویب سائٹ ہے. ایوریج جو اوسطاً ہے وہ تقریباً 1.5 ملین لوگ اس فلائر کو تقسیم ہونے پہ منتھلی ہمارے ہوم پیج پہ آتے ہیں. اب 2.5 لاکھ فلائر اوسطاً ہر ہفتے تقسیم ہوتا ہے، اور یہ ایوریج 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو سال میں بنتے ہیں. ایگزیکٹ ہم نے اس میں سے یہ انالیس کیا کہ 1.2 ملین لوگ ایسے ہیں جو مسلسل کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ ان کا سفر جو ہے احمدیت کی طرف شروع ہو چکا ہے. جی مولانا، یہ سفر جو ہے احمدیت کی طرف اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک صورت بھی پیدا ہو جائے گی، تیزی بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس ان کتابوں کو؟ اب جلد کام تو ہو گیا، اب پہنچائیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عوام تک اور وہ پڑھیں کہ یہ صداقت کیا ہے. اس میں جو حضور نے فرمایا تھا نا تراجم کریں پھر دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہی ساری وہ حل ہو گیا تھا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جوں تراجم ہوتے گئے ہیں، نوجوان کتابیں دلچسپی سے لیتے ہیں. آج بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں گیا درمیان وقفے میں، ایک نوجوان اس نے پچھلے سال بھی کتابیں کچھ لی تھیں، تو میں نے ویسے کہا کہ اس دفعہ جو نئی آئی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں رفیع صاحب کہاں ہیں؟ تو 250 یورو کی وہ کتابیں وہاں اٹھا کے لے گیا. اور ان کتابوں کے ذریعے جو انقلاب آ رہا ہے ان کے اندر، ایک نے واقعتاً کہا کہ جو مسلم نے فرمایا نا کہ جس پہ فرشتے نازل ہوں اس کتابیں سے فرشتے سے تعلق ہوتا ہے، وہ ہمبر کا نوجوان تھا. اس نے کہا خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے براہین احمدیہ پڑھی اور میرا خدا سے تعلق ہو گیا. تو یہ تو خدا تعالیٰ بدل دیتا خود. پھر آن لائن کتابیں، حضور کا ارشاد ہے کہ آن لائن کرو، ہم مسلسل آن لائن کیے جا رہے ہیں. باقی انٹرنیٹ پہ آتی ہیں بسٹیلنگ. اب 1 سال میں 2.5 لاکھ یورو کی کتابیں خدا تعالیٰ کے سر سے نکلی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. رب صاحب یہ بھی بتاتے چلیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ کس ویب سائٹ کے اوپر اس وقت یہ اویلیبل ہے؟ احمدیہ.ڈے پہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہیں. پھر اگر لینی ہے تو پھر فرلاگ اسلام جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، تمام کتب کی وہاں جو ہے وہ تفصیل دی ہوئی ہے. الحمدللہ. کیا خوبصورت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. ناظرین محترم، تبلیغ کا جو ایک تعلق ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مساجد کی تعمیر کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ بات ہم اکثر خدا تعالیٰ کے فضل سے 100 مساجد کے سلسلے میں بھی بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو دوران سال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے وہ اب جو نیشنل سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے 100 مساجد کے لیے، ان کی زبانی آپ تک پہنچاتے ہیں. آئیے. ہاں جی، 100 مساجد کا پروجیکٹ جو ہے کہہ لیں کہ 1989 میں حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کا اجرا کیا تھا. تو اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہمارے پاس جماعت جرمنی میں ہمارے پاس 80 مساجد ہیں، مساجد کی جگہیں ہیں اور مساجد کے لیے پلاٹس موجود ہیں. 2 جو ہیں ہمارے ایسے احمدی بھائی بھی ہیں جنہوں نے اپنی جگہ خرید کر جماعت کو پیش کی ہوئی ہیں. وہ دونوں جگہوں پر جو ہے جماعت روڈر مارک اور جماعت نویس، وہاں پہ جماعت کے جو پروگرامز ہیں وہ ہو رہے ہیں.
اور 100 میں سے 18 پیچھے رہ گئی ہیں. اور ابھی اس سال اس دورے میں جو ہم مساجد پیارے آقا کی خدمت میں پیش کریں گے، 6 مساجد ہماری ایسی ہیں جو مکمل طور پر تیار ہیں. ہماری 7 مساجد جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، جن میں سے کہہ لیں کہ 3 مساجد جو ہیں وہ احمدی بھائی جو ہیں وہ فائنینس کر رہے ہیں، وہ بن رہی ہیں نیورنبرگ میں، ایئرفورٹ میں اور ہوزم میں. اور اسی طرح مسجد رضوان ہے رشلزہائم میں، جو ہماری ایک لجنہ بہن نے جو ہے وہ فائنینس کی ہے، مطلب وہ جماعت کو خرید کے عطیہ پیش کیا اس کا. وہاں پہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں کام شروع ہونا ہے. اسی طرح ہماری مسجد بیت القیوم جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس کا کام جاری ہے. انشاءاللہ اکتوبر تک ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گی. اور اسی طرح ہماری 2 مساجد اور ہیں جہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا جو کام ہے. مسجد بیت القدوس ہے باد مارینبرگ میں، جو ہم نے چرچ خریدا تھا، اس کا کام جاری ہے. اسی طرح ہم نے ابھی ایک چرچ خریدا ہے کائزرسلاوٹن میں، وہاں پہ انشاءاللہ وہاں پہ کام تھوڑا ہی ہے، تو وہ ہمیں امید ہے کہ 2-3 ماہ میں انشاءاللہ وہ کام بھی ختم ہو جائے گا. مساجد کی تعمیر میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہر مسجد ہی کی تعمیر میں جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مشکلات آتی رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیفہ کی دعائیں، افراد جماعت کی دعائیں، ان کے صدقہ و خیرات اور خصوصی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ مشکلات کو جو ہے وہ حل کر دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پروگرام کے بالکل آخر میں وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. محمد اطہر زبیر صاحب یہ فرمائیے کہ جو ناظرین کے سامنے اگر ہم فگرز رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کرائسس کے دوران، اس سانحے کے دوران جو ہمیں خدمت کی توفیق ملی، وہ فگرز کی نظر میں ہم کیسے دیکھیں گے، کہاں کہاں کتنی ہیلپ ہوئی؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیسوں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشن کام کرتے ہیں ان کے 10% بجٹ کے اندر وہ وہی کام کرتے ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں ذوقی طور پہ ذرا اس کا کیلکولیشن کی، تو عین جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اگر وہ سارا کام جو ہم نے کیا اس کا اگر فگر اکاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 6.6 ملین کا کام بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم نے یہ 5 لاکھ میں کام کیا ہے. الحمدللہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی فضل حضرت صاحب کی دعاؤں سے ہمیں یہ ہے کہ ہم نے 7,000 پیشنٹ تقریباً دیکھے ہیں، ان کی تیمارداری کی، ان کو دوائیاں دی ہیں. اس میں تقریباً ہم نے 400 ٹینٹ مختلف لوگوں کو مہیا کیے ہیں جن کے پاس ٹینٹس نہیں تھے. کھانے کا بھی حساب رکھا گیا؟ کھانے کا جو حساب ہے نا وہ غیر معمولی ہے. اس میں 1,275,000 میلز ہم نے 3 مہینے میں تقسیم کیے ہیں. الحمدللہ. یعنی کہ اور اس میں رمضان کا مہینہ بھی، بابرکت مہینہ بھی آیا ہے، جس میں سحری پہ بھی لوگوں کو کھانے دیے گئے ہیں. 25,000 لوگوں کو ہر روز کھانا پہنچا ہے. الحمدللہ. صبح کی سحری، شام کا افطار اور کھانا. اور بچے جو ہوتے ہیں ایسے کرائسس میں یا سانحوں میں بڑا سفر کرتے ہیں. بالکل، بچوں کا اس میں چونکہ بہت بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اور حضرت صاحب کی دور اندیشی اس کو اسی وقت پکڑ لیتی ہے. اور حضرت صاحب نے فوری طور پہ فرمایا تھا کہ بچوں کے لیے نا کچھ کریں، اور خاص طور پہ ان کی تعلیم کے لیے کچھ کریں کہ اس ارتھکویک کی وجہ سے گیپ نہ آ جائے ان کی تعلیم میں. تو چھوٹے بچوں کے لیے نا، تاکہ ان کے اوپر جو ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے اس کو ٹراما کو دور کرنے کے لیے ہم نے فوری طور پہ کنڈر گارڈن وہاں شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہاں پر اس وقت تقریباً 70 بچے جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں. اور وہ ایک ٹینٹ سٹی میں ہم نے آرگنائز کیا اور باہر باقاعدہ بچوں کے پلے گراؤنڈ تیار کی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیفہ کی کہنے دعاؤں کی برکت سے وہاں سے ہم نے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنے معزز مہمانوں کا MTA کی تمام ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین محترم، اسٹوڈیو سے اتنا ہی. انشاءاللہ باہر لیے چلتے ہیں آپ کو اور دیکھتے ہیں جلسے کا اس وقت ماحول کیا ہے. اور سورج تو شام کا یہاں غروب ہو رہا ہے، لیکن جذبات بہرحال بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اونچے اڑ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ.